ویلکم بیک. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہمائل افضل، جنہوں نے صرف 25 سال کی عمر میں دنیا کی ممتاز تعلیمی درسگاہ ڈیوک یونیورسٹی سے ڈیولپمنٹ بایولوجی اور ایمبریولوجی میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر دیا ہے. اور ان کی یہ شاندار کامیابی نہ صرف ان کی انتھک محنت، لگن اور علمی صلاحیتوں کا ثبوت ہے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی باعث فخر ہے. کیا خیال ہے؟ جی ہاں بالکل. اور ڈاکٹر ہمائل کی تحقیق میں بچوں میں جو پائے جانے والی نایاب اور جان لیوا بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے یہ کافی اس پہ ریسرچ انہوں نے کی ہے، اور ان کی سائنسی تحقیق مستقبل میں اس بیماری کے بہتر علاج اور طبی پیش رفت کی راہ ہموار کرنے میں بھی اہم کردار ثابت کر سکتی ہے. اچھا، اس میں کون سی بیماریوں کو کیٹر کیا جائے گا؟ جو ڈگری انہوں نے حاصل کی، یہ ہم ڈاکٹر ہمائل افضل سے ہی جان لیتے ہیں، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ویلکم ٹو شو کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو. اور ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے جانیں گے ہمائل کہ کیا کون سی ایسی بیماریاں جن پر کام ہو رہا ہے، اور جو ڈگری آپ نے حاصل کی ہے پاکستان میں بچوں کو ایسی بیماریاں لاحق ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے ان کو کیٹر کیا جائے گا، کس طرح سے اس کی تشخیص ہوگی اور کس طرح اس پر اس کا علاج ممکن ہو پائے گا؟ بالکل، تھینک یو سو مچ فار دا کوشچن. پاکستان میں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ بہت سی جو ریئر جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے ٹریٹمنٹ تو آپ چھوڑیں، ایون ڈائگنوسس کا پراپر چینل بلت نہیں ہے. تو میرا پہلا مقصد تو یہ کہ میں فرسٹ آف آل اویئرنیس کریٹ کروں، جو کہ میں اپنے سوشل میڈیا، لنکڈ ان اور انسٹاگرام کے تھرو کر رہی ہوں آج کل، اور کافی دیر سے کرتی آ رہی ہوں، تاکہ سب سے پہلے ہمارے اندر آگاہی ہو سکے پیدا. اس کے بعد سیکنڈلی جو بیسکلی ٹریٹمنٹس آلریڈی ایگزسٹ کرتے بھی ہیں، جیسے کہ اسٹیرائڈل ہو گئے، جس سے صرف درد کم ہوتی ہے ان بچوں کی، وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. اور میری کچھ این جی اوز سے بات ہو رہی ہے، کہ میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں ریگارڈنگ ریسرچ پاکستان میں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی بلیک مارکیٹ میں ایکچولی اویلیبل ہیں، اور نارمل آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم میں اویلیبل نہیں ہوتے. تو تھرڈلی جو میری ریسرچ ہے وہ میں نے ڈیوک میں کمپلیٹ کی اباؤٹ ریئر جینیٹک ڈس آرڈرز جس میں مسل ڈسٹروفیز شامل ہے، جیسے کہ ڈوشین مسل ڈسٹروفی ہو گیا. تو اس میں ہوتا یہ کہ بچے جو ہیں وہ ایونچولی جو ہیں وہ ان کی باڈی بریتھ نہیں کر سکتی، ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے، اور آپ کی گیو اپ کر جاتی ہے. تو اس کا کوئی کیور نہیں ہے فار ناؤ، ایون ان دا یو ایس اور پاکستان، اور کوئی کسی بھی ملک میں اس کا کیور نہیں ہے. تو میں نے جو تھراپی بنائی ہے اس نے پری کلینکل ماڈلز میں اس کو ریورس کیا ہے، جو کہ ڈاگز اور مائس ہم اپنی لیبس میں یوز کرتے ہیں. تو نیکسٹ ایم انشاءاللہ یہی ہے کہ مجھے، کیونکہ ڈیوک نے ایز اے سائنٹسٹ جاب آفر کی ہے، اس کے بعد ایم یہ ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں ہیومن بینگز میں، اور انشاءاللہ میں سب سے پہلے پاکستان لے کے آنا چاہوں گی. ارے واہ، زبردست. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ عالمی سطح پہ اس کو ڈائگنوز کرنا اتنا بڑا چیلنج ہے، تو پھر پاکستان میں تو یقینی طور پہ وسائل بھی محدود ہیں. کس طرح سے اس کوارڈینیشن کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ پاکستان میں بھی اگر اس طرح کے مریض پائے جاتے ہیں تو ان کی ڈائگنوز کے لیے معاونت فراہم کی جا سکے، کیونکہ ہزاروں دنیا بھر میں ایسے بچے ہیں جو کہ سنگین جینیاتی بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بالکل، آئی تھنک پاکستان میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور دیر آر اے لاٹ آف ادر اسٹوڈنٹس پاکستان میں جو کہ محنت کر رہے ہوں گے. آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کافی سپورٹیو ہے ان چیزوں کے لیے، انفیکٹ جو نئے انیشیٹیوز ہوتے ہیں اس کے لیے. تو آئی ڈیفینیٹلی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سپورٹ فرام دا گورنمنٹ ٹو کولیبوریٹ آن دا ریسرچ، اور ہم اس کو پاکستان میں لے کے آ سکیں، پراپر چینل بلڈ کر سکیں. آئی کڈ یو ناٹ، یو ایس میں ہیلتھ کیئر انفیکٹ بہت ایکسپینسو ہے. اگر میں ایک آئرن کا بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے جاتی ہوں نا تو اٹس لائک $400، جو کہ پاکستان میں بہت سے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فری آف کاسٹ ملتا ہے. آئی تھنک پاکستان میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا ہمائل کے، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈس آرڈرز ہیں بچوں کے اوپر جن کے اوپر آپ کام کریں گی، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی بہت سارے ڈس آرڈرز پر کام ہوتا ہے، اور ان کو ایڈریس کرنے کے بعد ان کو کچھ ایسی انجیکشنز یا میڈیسنز دی جاتی ہیں، اور یا پھر پیدا ہونے کے بعد جن بچوں کا پیدائش سے پہلے پتہ نہیں چلتا، پھر ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کو بہت سارے ان کے ڈس آرڈرز پر کام ہوتا ہے. تو کیا بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کو چیک کیا جا سکے گا، جن بیماریوں کا تذکرہ آپ کر رہی ہیں، اور پھر ان کی ٹریٹمنٹ پہلے ہی سٹارٹ ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی، سو مچ سو کہ میری امی خود تیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ڈائگنوز کرتی ہیں، سی بی ایس جسے پروسیجر کہتے ہیں. اس کے اندر آپ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس سے آپ تھوڑا سا اسپیسیمن لے کے آپ جینیٹکلی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ وہ کوئی جینیٹک ڈس آرڈر تو نہیں ہونے والا بچے کو. اور ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس وائرل تھراپیز آ گئی ہیں. ہمیں تو فلو جب ہوتا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں وائرس بہت بری چیز ہے، بٹ میں نے خود لیب میں وائرسز کریٹ کیے ہیں جس سے ایکچولی آپ ان جینیٹک ڈس آرڈرز کو
परमानेंटली हील कर सकते हैं. तो आई थिंक ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो एक मिसकंसेप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी में ये बहुत मिसकंसेप्शन है ना कि अगर किसी बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तो वो वालिदा की तरफ से हुआ है, लाइक बाकियों का कोई कसूर नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स को ब्लेम कर दिया जाता है. तो आई थिंक अवेयरनेस का पार्ट ये भी है कि सबसे पहले अगर डायग्नोज भी होता है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक डिसऑर्डर में किसी की गलती नहीं होती, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जीन्स. और उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास वायरल थेरेपीज हैं जो कि मैं जिनमें लैब में काम कर रही हूँ, और उसके बाद हमारे पास इम्यूनोथेरेपीज हैं जो कि मैंने लैब में क्रिएट किए हैं. तो आई थिंक इनसे बहुत वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम हील कर सकते हैं. अच्छा हुमाइल, इसके ऊपर आप क्योंकि काफ़ी रिसर्च कर रही हैं, ये जो जीनियाती डिसऑर्डर्स हैं ये पैदा किस तरह से होते हैं? कज़न मैरिजेस इसकी वजह हैं, क्लोज रिलेशंस में शादियां हो जाना वो बड़ी वजह है, या फिर आपके जीन्स में कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है, या पीछे से कोई फैमिली हिस्ट्री चली आ रही होती है जिसकी वजह से इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, ताकि उन पर भी काम किया जा सके? बिल्कुल, आप सरप्राइज हो जाएंगे बात सुन के. ऑल्दो कजन मैरिजेस इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उससे होता ये कि आपकी जो रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली cousin marriages should not be encouraged, but secondly आप सरप्राइज हो जाएंगे when I tell you कि हम जिस environment में आजकल रह रहे हैं ना, उससे mutations बहुत ज़्यादा cause हो जाती हैं. कैंसर, आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, you're always taking microplastics, is सबसे they all cause genetic mutations. So I think it's just the environment that we're in is also one of the main risk factors, but definitely your own genetics, आपकी family के अंदर क्या बीमारियां हैं, और उसके बाद diagnose करके आप उनके साथ उसको आगे से आप ट्रीट कैसे कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स गो अनडायग्नोज्ड. तो ये भी बहुत बड़ा इशू है. ये भी बताइएगा कि क्या तमाम स्टेजेस में, एक तो ये कि इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, और क्या तमाम स्टेजेस में काबिल इलाज मर्ज है? दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे साथ मुझसे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव हैं. तो होता ये कि इनिशियली अगर बहुत सी बीमारियों को पकड़ा जा सकता है जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू. ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है हमारे पास मैंडेटरी होनी चाहिए जेनेटिक टेस्टिंग, जो कि बहुत से ममालिक में मैंडेटरी है. अब अगर हमारे मुल्क में भी उसको मैंडेटरी कर दिया जाए तो हम इनिशियली उसको पकड़ सकते हैं बीमारियों को, और उसका ट्रीट कर सकते हैं या उसको स्लो डाउन कर सकते हैं. तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन होती है. बट सेकेंडली बात ये कि हमारे पास आप इमेजिन करें कि सिर्फ 30% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो डुशेन के उनको डायग्नोज भी किया जाता है पाकिस्तान में. तो होता ये कि वो इतना प्रोग्रेस कर जाते हैं कि पेशेंट इवेंचुअली सांस नहीं इंडिविजुअली ले सकता और हार्ट बीट नहीं कर सकता, तो वो इतना स्लो डाउन हो जाता है, व्हील चेयर पे आ जाते हैं. मैंने ड्यूक में बहुत से पेशेंट्स को देखा है यहाँ पे, तो वो उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि सही टाइम पे उसको डायग्नोज नहीं किया गया. अच्छा, अब अगर लेट भी डायग्नोज किया गया, अ लॉट ऑफ द पीपल जो है वो अब आपकी वायरल थेरेपीज जो है ना वो उनके लिए वो अप्रूव नहीं होती, बिकॉज यूर जस्ट वे टू पास दैट लिमिट. बट है ये कि जो मैंने थेरेपी बिल्ड की है वो एक्चुअली उस सारी डिजीज को रिवर्स करके 2.0 ले जाती है माइस और डॉग्स को. तो आई एम वेरी ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रांसलेटिंग दिस, ताकि जो लास्ट स्टेज के पेशेंट्स भी हैं ना उनको भी हम रिवर्स कर सकें.